ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آصف علی زرداری کے تختہ دار سے تخت اقتدار تک پہنچنے کی طویل ترین سفر پر بات کریں گے۔ یہ سفر جتنا کٹھن ہے اتنا ہی زیادہ واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ اس سفر میں خود مسٹر زرداری کو اغوا برائے تاوان، قتل اور دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات کا نہ صرف سامنا کرنا پڑا بلکہ انہی مقدمات کے نتیجے میں انہیں بار بار حوالات کی ہوا بھی کھانا پڑی اور جیل یاترا بھی کرنا پڑی۔ پورے 11 برس جیل میں رہنے کے بعد ان کی دل کی یہ مراد پوری ہو سکی اور سیدھا جیل سے یعنی تختہ دار سے وہ تخت اقتدار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی اس کامیابی میں کیا ان کی اپنی ذاتی کاوشوں کا اثر ہے، ان کی مبینہ طور پر مجرمانہ سیاست کا اس میں عمل دخل ہے، یا کہ بھٹو خاندان کے داماد ہونے کا تعلق ہے ان کے تختہ دار سے تخت اقتدار تک پہنچنے میں، اور کس طریقے سے 10% سے جو ہے وہ 110% بننے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ایک اداکار بننے کا سپنا لے کر میدان میں اترنے والا آصف زرداری جو ہے ایک ہی فلم میں اداکاری کرنے تک محدود رہا، لیکن ان کی فنکارانہ صلاحیت جو ہے آخر تک اس وقت تک جو ہے وہ ان سے جڑی ہوئی ہے۔ انہی فنکارانہ صلاحیتوں کے جو ہے ہمیں عکس ان کی مبینہ مجرمانہ سرگرمیوں میں صاف طور پر دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ مرتضیٰ بخاری کا اغوا برائے تاوان ہو یا پھر خود عالم بلوچ کی قتل کی سنگین واردات ہو، یا پھر خود ان کا پولیس کسٹڈی میں اپنی زبان کو پن سے کاٹنے کا افسوسناک واقعہ ہو۔ ان تمام تر واقعات میں جو ہے وہ ان کی فنکارانہ صلاحیت جو ہے وہ ہمیں صاف طور پر جو ہے نہ صرف ہمیں بلکہ پولیس اور تمام تفتیشی اداروں کو اور خود ان کے اپنے ساتھیوں سمیت سیاستدانوں کو صاف طور پر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ کیا ان کی اس کامیابی میں بھٹو خاندان کے داماد بننے کا بہت بڑا رول ہے، یا کہ ان کی اپنی محنت، اپنی چالاکی، اپنی فنکارانہ صلاحیتیں اس میں شامل ہیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی نظر میں ان کے بہنوئی آصف علی زرداری کی حیثیت کیا تھی، اور خود پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی نظر میں حاکم زرداری کی حقیقت یا حیثیت کیا تھی؟ کرپٹ پرسن اور ہمیں تباہ کرنے والا بھی ہے، ہم بہن بھائی کو لڑانے والا بھی ہے، یہ اس نے باتیں کی ہمارے ساتھ۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو نے یہ کہا کہ آصف علی زرداری جو ہے ہمارے خاندان کی ناک کٹوانے والا، تباہ کرنے والا، برباد کرنے والا اور ہم بہن بھائیوں کو آپس میں لڑوانے والا جو ہے یہ آصف علی زرداری ہے، یہ آپ سے مرتضیٰ بھٹو نے کہا۔ اس میں ایک اور بات اس نے مجھے کی، شاید لوگوں کو پتا بھی ہو، اس نے کہا کہ ایک دفعہ I was coming with بابا یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، تو حاکم علی was standing at the door of 70 Clifton، تو بابا نے جیسے دروازے کھولنے کے لیے گاڑی 1 منٹ کے لیے ہوتی، انہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے اس کو دیکھا یوں کر کے، ذوالفقار علی بھٹو نے حاکم علی کو اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اے ڈی سی تھے ایم ایس کو کہا وائی از دیئر حاکم علی از دیئر ایٹ مائی ڈور۔ یہ مرتضیٰ نے بات کی مجھے کہ اتنا نفرت کرتا تھا۔ اچھا، نفرت کرتا تھا، پھر رشتہ کیسے ہوا یہ بتائیں نا مجھے۔ He was not there. ذوالفقار علی بھٹو was not there. وہ پہلے اچھا اگر وہ ہوتے تو شاید یہ شادی نہ ہوتی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، لانگ اگو ذوالفقار علی بھٹو was hanged in 1979. یہ شادی ان کی سالمنائز ہوئی 1988 میں 88 میں۔ جی اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ آپ کو اس لیے انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ ان کے علم میں تھا کہ یہ ایک ایسا مرد مومن ہے کہ جنہوں نے جو ہے
زرداری کو جو ہے گرفتار کیا. ناظرین، جو شعر اکثر جو ہے آصف علی زرداری اپنے ہی دوستوں کی غداری پر گنگناتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یعنی دیکھا جو کھا کے تیر کمیگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. لگ یہ رہا ہے کہ انہیں یہ شعر بھی ورثے میں خود اپنے مرحوم والد حاکم علی زرداری سے ہی ملا ہے. حاکم علی زرداری جسے بھٹو صاحب بالکل پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے بلا کی نفرت کیا کرتے تھے، انہیں حقیر جانا کرتے تھے. اس حاکم علی زرداری کو پیپلز پارٹی کا ایم این اے کس نے بنایا؟ وہ ایم این اے کیسے بنے؟ 70 میں پیپلز پارٹی کا زور تھا اور 70 میں ہمارے پاس امیدوار تھا نہیں. اس زمانے میں والد صاحب نے بھٹو صاحب کو ریکمینڈ کیا کہ جی حاکم علی زرداری صاحب کو آپ جو ہے وہ ٹکٹ دیں. تو بھٹو صاحب نے فرمایا کہ جی حاکم علی زرداری صاحب جو ہے وہ ایک سینما اونر ہے، ان کا اتنا تعلق نہیں ہے سیاست سے، وہ جیتیں گے کیسے. تو ان کے مقابلے میں سید گروپ کا تھا سید شبیر شاہ صاحب، ان کے بیٹے آج کل پیپلز پارٹی کے امیر شاہ صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں. تو وہ تھے سید گروپ کے امیدوار. تو ان کے خلاف بھٹو صاحب نے کہا وہ 10,000 ایکڑ کا بڑا زمیندار ہے، یہ کہاں سے جیتے گا. تو والد صاحب نے کہا کہ جی آپ جتوائیں، آپ کو ٹکٹ دیں، جتوانا ہمارا کام ہے. ماشاء اللہ سے حاکم علی زرداری صاحب پہلی دفعہ سیاست میں ایم این اے بنے. اب جب ایم این اے بنے تو پھر مجیر خان صاحب کی آ گئی اپنا میجورٹی عوامی لیگ کی. تو سندھ میں سے 3 ایم این اے جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کر آئے وہ ڈھاکہ پہنچ گئے شیخ مجید صاحب کے پاس کہ جی ہم جو ہے جیت کر آئے ہیں لیکن آپ گورنمنٹ بنا رہے ہیں، آپ ہمیں کیبنٹ میں لیں تو ہم آپ کو ووٹ کریں گے. اچھا. ان میں ایک حاکم علی زرداری صاحب تھے، ایک امیر علی بخش ٹالپا صاحب تھے اور تیسرے امیر علی محمد ٹالپا صاحب تھے. تو بھٹو صاحب کو جب معلوم چلا کہ جی حاکم علی صاحب بھی وہاں پہنچے تو انہوں نے والد صاحب کو فون کیا کہ جی یہ تو تمہارا ہے، میں نے تو ٹکٹ ان کو آپ کے کہنے پر دی تھی، یہ تو ووٹ مانگ کر ہے، اس کو سنبھالو. اچھا جی تو اختلافات اسی زمانے سے شروع ہو گیا تھا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایم این اے بننے کے بعد بالکل حضرت علی کرم الوجہ کی جو قول ہے اس پر عمل درآمد کیا، یعنی جس پر احسان کرو تو اس کے شر سے خود کو بچاؤ. تو یہ جو شعر ہے، دیکھا جو کھا کے تیر کمیگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوئی، یہ شعر جو ہے اب کس پر صادق آتا ہے آپ لوگ خود ہی فیصلہ کریں اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہ کس طریقے سے جو ہے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے بجائے ان کے خاندان کو، یعنی ان کے اپنے فرزند غلام مرتضیٰ جتوئی جو کہ اس وقت پاکستان نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں، انہیں خود حاکم علی زرداری کے اپنے سپوت آصف علی زرداری اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے. یہ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہوا ہے 1970 سے، جب انہیں جو ہے وہ بھٹو صاحب کی مخالفت کے باوجود ایم این اے کا ٹکٹ دلوایا اور انہیں کامیاب کروایا. اب ہم بات کرتے ہیں آصف علی زرداری کے اس سفر سے متعلق. اب یہ سفر انتہائی کٹھن ہے. اب سفر پر بات کرنے سے پہلے ہم ان کی فنکارانہ صلاحیتوں پر بات کر لیتے ہیں کہ ان کے جو والد محترم حاکم علی زرداری ایک سنیما کے مالک تھے، بمبینو سنیما کی، اور فنکارانہ صلاحیت جو ہے خود مسٹر زرداری کو ان کے والد مرحوم حاکم علی زرداری کی طرف سے ہی ورثے میں ملی تھی، کیونکہ وہ بھی شوقین مزاج تھے. فنکاروں میں ان کی بھی بہت ہی آؤ بھگت تھی. اس وقت آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، ملک تو ملک پاکستان، وہ انڈین
فنکاروں سے بھی ان کے بڑے میل جول تھے، ان سے بھی ملا کرتے تھے. تاشقند میلے میں بھی گئے تھے، فلم میلے میں بھی گئے تھے، وہاں ان کی وجنتی مالا سے اور خود شمی مارا تھی پاکستانی نامور اداکارہ، ان سے بھی ان کی جو ہے وہ تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور خود اس وقت کے فیلڈ مارشل ایوب خان بمبینو سلیمہ خاص طور پر ان کی دعوت پر آئے تھے. اب یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں خود مرحوم وحید مراد کے ساتھ حاکم علی زرداری کی. قمر رضوی جو ہے وہ ایک ڈائریکٹر تھے پاکستان فلم انڈسٹری کے، ان سے جو ہے وہ ان کے تعلقات اچھے تھے اور ان کے ذریعے انہی کی فلم سالگرہ میں جو ہے وہ جو کہ 14 فروری 1969 کو ریلیز ہوئی تھی، بمبینو سنیما میں لگی تھی، کراچی کے اور بھی دوسرے سنیما میں اس کی نمائش ہوئی تھی. اس فلم میں جو ہے وہ جو وحید مراد کے جو ہے وہ چائلڈ رول جو ہے وہ آصف علی زرداری کو دیا گیا تھا. تو یہ ان کی پہلی اور آخری فلم ثابت ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ یہ جو فنکار تھے، فنکاروں کی لسٹ میں خود جو ہے وہ اداکار وحید مراد اور شمی مارا اور تالش کے علاوہ جو ہے طارق عزیز کے ساتھ ساتھ آخر میں خود آصف علی زرداری کا نام بھی شامل ہے. تو یہ ان کی پہلی اور آخری فلم تھی. تو فنکارانہ صلاحیت تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. یہ جو پہلی ان کی زندگی کی واردات تھی خود مرتضیٰ بخاری کو اغوا برائے تاوان کی، جب پہلی دفعہ گرفتار ہوئی تو ان کی حالت کیا تھی؟ مطلب مطمئن تھا زرداری یا خوفزدہ تھا؟ کیا تھی اس کی پوزیشن؟ گھبرایا ہوا؟ ہاں اس وقت تو تھوڑا یہ گھبرایا ہوا تھا کیونکہ پہلی اریسٹ تھی اس کی، گھبرایا ہوا تھا. زندگی میں پہلی بار ہی گرفتار ہوا تھا؟ ہاں میں نے کیا تھا فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو پہلی اریسٹ تھی تو ظاہر فرسٹ اریسٹ میں تھوڑا گھبرایا ہوا تھا. اچھا. تو ہاں تو پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں. میں نے جو بھی آن دا ریکارڈ ہے وہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کریں گے. میں اپنی طرف سے ایک چیز بھی نہیں دکھوں گا. وہاں سے جو ایویڈنس ہوگی میرٹ ہوگی. یہ پہلی دفعہ گرفتاری کے بعد کی ان کی یہ حالت ہے. اور اس اغوا برائے تاوان کی واردات جو میں کہتا ہوں نا کہ فلمی عکس اس میں ہمیں صاف نظر آتا ہے ان کی فنکارانہ صلاحیت آصف علی زرداری کی، کہ کس طریقے سے مرتضیٰ بخاری کے پیر میں جو ہے وہ ماچس باندھ کر اور ریموٹ کنٹرول کس کا ہے، خود اس کا ٹیلی ویژن کا، وہ ریموٹ بتا کے کہ بھی یہ بم ہے اور پیسے دو اتنے. اور یہ غالباً ان کی زندگی کی پہلی واردات تھی جو بلاول ہاؤس میں تھی، اور اس میں جو ہے کس طریقے سے 1 کروڑ زندگی کا پہلا 1 کروڑ دیا تھا. کہ یہ جب وہاں سے آیا ہے مرزا بخاری تو اس نے کہا کہ مجھے آصف علی زرداری سے ملاؤ، میں پیسے لگانا چاہتا ہوں، 1 کروڑ 2 کروڑ جو بھی ہوں، آئے ہاسپٹل ایک بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو کئی غلام حسین مرحوم ٹکرا گیا، ایم پی اے تھا، وہ اس کو لے کے گیا زرداری صاحب کے پاس بلاول ہاؤس. بلاول ہاؤس انہوں نے اس سے باتیں کی تو ظاہر وہ پیسے والا تھا، تو اس کو کہا انہوں نے 1 کروڑ روپے تو آپ جو ہے دے سکتے ہیں. انہوں نے پلاننگ کی ہوگی، اس کے پاؤں پہ باندھا ماچس میچ باکس اور ہاتھ میں پکڑا ٹی وی ریموٹ، اس کو لے گئے بینک پہ اور کہا کہ پیسے نکالو. بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی تو ایف آئی آر میں لکھا ہوا تھا، وہی کر کے لے گئے اس کو بینک میں. وہاں جا کے اس کو کہا کہ یہ ریموٹ ہے بم کا اور ہم نے دبانا ہے، تم نے اڑ جانا ہے، پیسے نکالو. تو وہاں گئے، پیسے نکالے اور ان کو واپس بلاول ہاؤس لیا ہے. تو زرداری صاحب کا یہ پہلا 1 کروڑ تھا، 10 کروڑ. اس سے پہلے 1 کروڑ روپے انہوں نے دیکھے نہیں تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھے. اس سے پہلے کنگلے تھے، یہ پہلا 1 کروڑ پہلی بڑی واردات تھی ان کی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلا 1 کروڑ تھا ان کا. اچھا. انہوں نے لے لی اور اس کو جہاز میں بٹھا کے اور روانہ کر دیا انگلینڈ. سلیم اختر صدیقی کی آپ نے گفتگو سنی، یہ پورا کیس کی انہوں نے آپ کو روایات سنا دی، کس طریقے سے گرفتار ہوئے، کیا ہوا، کیا واقعات تھے. تو یہ ان کے سفر کی کہانی سلیم اختر ڈی آئی جی کے زبانی، جو کہ واحد تفتیشی افسر ہیں پاکستان کے، واحد پولیس افسر ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے. اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، نہ میں نے غلط کام کیا تھا.
اور جی ہاں، میں نے اس کو آئی اریسٹڈ آصف علی زرداری فار آئی اریسٹڈ ٹوائس، 2 دفعہ میں نے اس کو گرفتار کیا تھا. پہلے دفعہ تو 1990 میں اریسٹ کیا تھا، وہ انڑ کیس میں جو کڈنیپنگ کی تھی انہوں نے مرتضیٰ بخاری کی، وچ از فیکٹ. تو اس کی ایف آئی آر مجھ سے پہلے علاج ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے کدھر ایف آئی آر کو سیل کیا ہوا تھا، اس زمانے میں سیل کر دیتے تھے. تو اور وہ اپنا جو ڈی آئی جی کراچی تھے آفتاب نبی صاحب، ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے ایکشن نہیں لیا، تو بند کر کے رکھ دی تھی. تو یہ بات ناہید کو بھی، ناہید باجی، میں بھائی جی بولوں گا اگر حیات ہے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اس مرتضیٰ بخاری نے لنڈن سے جا کے اور ہائی کمیشن میں جا کے اس نے ساری ایف آئی آر بنا کے بھیج دی تھی کہ وہ کس طرح انہوں نے کڈنیپ کیا بلاول ہاؤس میں بلا کے، اور کس طرح اس کو لے گئے. اب یہ فنکارانہ جو صلاحیتیں ہیں بار بار جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اس پوری جو اس کی جو کرائم کی یہ جو ہسٹری ہے، اور کرائم کے ساتھ ساتھ جو سیاسی ہسٹری ان کی ہے، جو سیاسی ان کا سفر اور جو سیاسی ان کی ترقی ہے، اس میں ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا جو ہے بہت ہی بڑا عمل دخل ہے. گرفتار ہو گئے، پھر کتنی لمبی نمازیں پڑھی، سنیں آپ. 20 سپٹمبر 1997 کو مرزا شہید ہو گیا، اس کو مارا گیا. تو اس کے بعد میرے خیال ہے ود ان منتھ تو فاروق رغاری صاحب نے کی گورنمنٹ ڈسمس کر دی، پی بی گورنمنٹ ڈسمس کی، اور میں آئی جی جیل ہی تھا. تو آصف زرداری کو اریسٹ کر کے وہ لانڈی لے آئے. جب لانڈی آیا تو میں نے کہا کہ کیونکہ یہ آئی جی جیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تک کہ اس کی پراپر ایڈجسٹمنٹ ہو قیدی کی، یہ کر کے آئے تھے وہ جس طرح ڈی پی آر ہوتا تھا نا کسی زمانے میں، ایم پی او میں پکڑ کے لے آئے تھے، ایم پی او میں. تو اب یہ نہ کنوکٹڈ تھا اور نہ یہ کوئی یو ٹی پی تھا، اور نہ تو اس میں یہ جیل کے مینیول میں لکھا ہوا ہے کہ پرسنل ذمہ داری ہے آئی جی کی. میں آئی جی جیل کے حیثیت سے لانڈی گیا تو یہ چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو دونوں ہاتھ اوپر باندھ کے یہ بیٹھا ہوا تھا. اور یہ ویسے اس میں بڑا صبر ہے، گھنٹوں میں بیٹھ سکتا ہے. اچھا جی ہاں، اسی طرح سے 7 سال جیل بعد میں کاٹی، اسی طرح کاٹی. مجھے کہا کہ میں گیا تو اٹھ کے مجھ سے ملا مجھ سے اٹھ کے، اور میں نے کہا کیسے ہو؟ کہا میں ٹھیک ہوں. پھر وہ مرزا کے بارے میں باتیں ہوتی رہی، مرڈر. تو دیکھیں اس لیول کے آدمی سے، جس لیول کا وہ آدمی ہے، اس لیول کے آدمی سے آپ باتوں پہ ہی پوچھ سکتے ہیں نا. نہیں، وہ لاہور میں گرفتار کیسے ہوئے جب نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا وہاں پہلے میرے خیال پاکستان آرمی نے ریڈ کیا تھا، تو وہاں اریسٹ ہو گیا تھا، اور وہاں شاید ریکوری ہوئی تھی، کوئی پتہ نہیں پیسوں کی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ جب وہ مجھے گرفتار کرنے آئے تو میں جائے نماز بچھا دیا، اور ان کو کہا ڈرامہ کرتے ہوئے. اچھا، ان کو کہا کہ میں نماز پڑھ لوں. اچھا، تو میرے خیال وہ کرنل انچارج تھے، کوئی جو انچارج تھے، انہوں نے ان کو کہا ظاہر ہے وہ پاکستان آرمی میں آپ کو منع نہیں کرتے نماز کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لیں. اب ان کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز. اچھا، یہ کھڑے ہو گئے. اس نے مجھے خود کہا کہ میں کھڑا ہو گیا اور میری نماز ختم نہیں ہوئی، لمبی رکعتیں پڑھنی شروع کر دی. اچھا، تک آ کے وہ چلے گئے. اچھا، بغیر گرفتار کو چلے گئے. انہوں نے کہا تک آ کے وہ چلے گئے. اچھا، کسٹڈی میں تو تھا مگر وہ ان سے انٹروگیشن نہ کر سکے، تنگ آ کے وہ چلے گئے. اور میں جب واپس آیا تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے دیکھیں میں السر کا مریض ہوں
अल्सर बढ़ गया तो फिर वो बीवी आपको छोड़ेगी नहीं, मुझे कुछ हुआ तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि इसको मुंतकिल कर दो, हवाले कर दो सिविलियंस के, वो जाने ये जाने। अच्छा। ये फिर वहां से लांडी इस तरह बोला मैं आ गया। अच्छा अच्छा, अब मैं इनसे कोई अंदर घंटे के करीब मैं इनसे बातें करता रहा, दुनिया भर की इन्होंने मुझे बातें बताई, वो मैं कलेक्ट करके, और उससे जाहिर है फायदा, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ और वो फायदा में पुलिस को ही होता। तो जैसे मैं मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के बारे में तो कुछ नहीं बताया कि कैसा हुआ, कुछ बताया कि मैंने किया या किसने किया, क्या कुछ नहीं बताया? देखें ऐसे तो वो कोई भी नहीं कहता, अब मर्डर 100 का करने वाला भी आप। ये आसिफ अली जरदारी जो कि भुट्टो अगर ज़िंदा होते तो शायद ये उनके दामाद कभी न बनते, दामाद न बनते तो कभी ये तख्त-ए-दार से तख्त इक़्तिदार तक पहुँचने में कामयाब न होते। अगवा बराए तावान, उसके बाद जो है ख़ुद कत्ल की वारदात जो हुई आलम बलोच की, एक फेडरल सेक्रेटरी थे, उनकी ज़मीनों का मामला था, ज़मीन कब्ज़ा करना चाह रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो फिर हैदराबाद में जाकर जो है वो उन्हें कत्ल कर दिया, और उस कत्ल में की तफ्तीश भी खुद सलीम अख्तर सिद्दीकी के पास आई, और उसमें भी ये जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। तो मुझे एक दिन ब्रिगेडियर मुख्तार का फ़ोन आया, होम सेक्रेटरी साहब, हाँ ब्रिगेडियर मुख्तार, कि आप आए ज़रा हमारे पास। में चला गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि वो आपको पता है अबाउट जरदारी की इन्वॉल्वमेंट उसमें, मर्डर में, आलम बलूच मर्डर केस में। मुझे तो पता नहीं है, एनीवे फाइल आएगा तो मैं पढ़ के बता दूंगा। नहीं, इसको अरेस्ट कर, मैं ऐसे अरेस्ट नहीं करूंगा। तो वहाँ हमारे एक और दोस्त थे वहाँ, ब्रिगेडियर निसार, वो भी बैठे हुए थे। वो उस वक्त किसी अहम पोस्टिंग पे थे, बाद में वो आईजी जेल भी बने। हाँ, मुझे दोनों ने सिंधी में कहा कि वो करना, मैं ऐसे नहीं करूँगा, लेट मी सी द फाइल। उन्होंने कहा आपको पोस्टिंग देते हैं सिंध में। मैंने कहा पोस्टिंग की बात नहीं है, पहले मुझे फाइल पढ़ने दें। तो उन्होंने कहा फाइल कहाँ है? हमने वो ट्रेस की, आलम बलूच मर्डर केस की फाइल। तो उसका बेटा कहीं जनरल मुशर्रफ को मिला था, जनरल साहब को मिला था, तो और उसने कहा था कि ये एक आदमी है सलीम अख्तर, उसके अलावा आसिफ पे कोई हाथ नहीं डालेगा, कोई पुलिस वाला हाथ नहीं डालेगा। तो उन्होंने अच्छा, फिर मैंने फाइल ट्रेस की, तो वो सुप्रीम कोर्ट में कहीं दराज में पड़ी हुई थी, कहीं बेल वेल के लिए किसी ने लगाई होगी, तो वहाँ पड़ी, वहाँ से हमने मंगवाई। इन्होंने मुझे कहा कि आप पोस्ट, मैंने कहा जो मर्जी आप देते हैं, आफ्ताब नबी साहब आईजी थे, जो मर्जी आप करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा हम आपको डीआईजी क्राइम लगाते हैं। चेयरमैन वहाँ पे जनरल मकबूल थे आपके, और यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब थे जामिन गवर्नर के पास, उनको फ़ोन किया, इनके आर्डर निकाले। उसी दिन मेरे आर्डर निकाले, उन्होंने कहा जाएँ आप टेक ओवर कर लें। टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। उसके बाद मैंने कहा मेरिट पे करूँगा, ये नहीं कि उसमें फाइल पढ़ा तो वो उसमें जो मर्डर हुआ आलम बलूच का, तो उसमें एक इंजर्ड गवाह था जिसको गोली लगी थी, खुद को, जो उनकी साथ गाड़ी में था। तो वो इंजर्ड विटनेस के जो स्टेटमेंट होता है वो बड़ा अहम होता है, वो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करवाया हुआ था, डरते थे। जाहिर जरदारी साहब की एक हैसियत थी बेनज़ीर साहब के हिसाब से, तो सब लोग डरते थे। तो मैंने कहा ये तो इसमें ये झोल है, इन्होंने इनके बयान रिकॉर्ड नहीं किए, तो ये करना पड़ेगा, प्लस ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जरदारी साहब उस वक्त जेल में थे। तो जेल में थे, तो मैंने कहा कि ये जेल में किस तरह इंस्ट्रक्शन इनको बाहर पास हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम जेल का रजिस्टर देखते। तो नॉमिनेटेड अक्यूज एफआईआर में एक की मुलाकात थी उनके साथ, तो मैंने कहा ये तो यहाँ से कहानी खुलती है। तो यहाँ से हमने इस तरह बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ली, और फिर उनको ले आए, जरदारी साहब को इसमें बाकायदा अरेस्ट किया, और इनको हम यहाँ से हैदराबाद कोर्ट में ले गए। कोर्ट में इंजर्ड जो विटनेसेस थी उन्होंने रिकॉर्ड कराया अपने बयान। उसके बाद हमने इनको चालान किया, तो 7 साल तक इनकी जमानत नहीं हुई।
تو یہ اکیوز کرتے رہے مجھے. دیکھیں ان کا دماغ جو ہے چھوٹا ہے اس معاملے میں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سلیم اختر کوئی ذاتی ان کا دشمن نہ 90 میں تھا نہ 2001 میں تھا. یہ آصف علی زرداری بعد میں جو ہے وہ ان کا کیس خود فیروز آباد میں جج اور ان کے صاحبزادے کا مرڈر جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ انہی کے نام جو ہے وہ ندیم جسٹس نظام ہائی کورٹ کے جج سندھ ہائی کورٹ کے ان کے صاحبزادے ایڈوکیٹ ندیم اس میں جو ہے بابر سندھو اور اختر جاوید پیرزادہ بلال شیخ اور خود آصف علی زرداری کے نام تھے اس میں. بعد میں جو ہے وہ اس میں بری ہو گئے. کس طریقے سے وہ سب جو ہے وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے. یہ 17 اکتوبر 1997 کا واقعہ تھا فیروز آباد کے علاقے میں یہ کیس ہوا تھا. اور اس کیس میں جو ہے یہ ان کے نام تھے. اور اس کے بعد جو ایک اور کیس ہوا تھا خود عالم بلوچ کا, اس کیس میں آصف زرداری کے ساتھ ساتھ ان کے والد حاکم زرداری بھی ملزم تھے. اور یہ اتنا خطرناک کیس تھا کہ اس کیس میں بقول اس کے تفتیشی افسر جو ڈی آئی جی تھے سلیم اختر صدیقی کے, اس لیے کہا کہ جو میں نے انویسٹیگیشن کی تھی وہ انویسٹیگیشن اتنی مضبوط تھی کہ اور اتنی اس میں ایویڈنس تھی کہ ایک تو ان کی بیل نے لی کورٹوں نے, اور دوسرا اس میں کوئی آف دی ریکارڈ کچھ لوگوں نے جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جناب اس میں انجرڈ آئی وٹنس کا اسٹیٹمنٹ ہے, اس لیے بہت مشکل ہے زرداری صاحب کا اس میں بچنا. تو میں بھی اس میں وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, اور اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر عمر قید ہوگی. تو شاید اس لیے کہا ہو کہ تختہ دار سے تختہ اقتدار پہ آ گیا. آپ کا جو اشارہ ہے وہ فیڈرل سیکرٹری عالم بلوچ کے مرڈر کیس کی طرف ہے. جی ہاں, اسی میں ایویڈنس بڑی اسٹرانگ. مطلب اس کیس میں تو یہ براہ راست ملزم نہیں تھے بلکہ یہ 109 میں آپ نے ان کو چالان کیا تھا امینڈمنٹ میں 109 میں. جی ہاں, مگر اس میں بڑی اسٹرانگ ایویڈنس تھی. پھر بعد میں انہوں نے ان کے ساتھ اسلامک اس کے تحت, کیونکہ ہمارے لا میں پروویژن ہے کہ آپ کمپاؤنڈ مرڈر جو ہے کمپاؤنڈیبل ہے, تو یہ گئے تھے ان کے پاس اور میرے خیال ہے اپنی بہن کے ساتھ گئے تھے, اور انہوں نے عالم بلوچ کے بیٹے عثمان سے وہ اسلامک جو ہے ہمارا پروویژن لا میں وہ لی انہوں نے, میرے اطلاع میں عثمان نے لی, اور پھر اس طرح معافی تلافی ہوئی ان کی. نہیں تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ کیس تھا. اس طرح آپ کی باتوں سے یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ خود آصف علی زرداری کو بھی یہ یقین ہو چکا تھا کہ قصاص کیے بغیر جو ہے ان کی جان نہیں چھوٹے گی, اور یہ کہیں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح, ذوالفقار علی بھٹو بھی 109 میں جو ہے اعانت جرم میں ان کو تختہ دار پہ چڑھا دیا تھا, تو ان کو بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اس مرڈر کیس میں بھی میرے خلاف جو ہے وہ 109 میں کاروائی کی گئی تو میں بھی تختہ دار پر چڑھ سکتا ہوں. اس لیے انہوں نے قصاص کے لیے جو ہے اپنی بہن کے ہمراہ جو ہے وہاں گئے تھے, ان کے بیٹے عثمان سے ان کے معاملات طے ہو چکے تھے. یہ کہنا آپ چاہ رہے ہیں؟ یقیناً یہ تختہ دار لڑک جاتے ہیں. یہ اتنا سولڈ کیس تھا کہ ایویڈنس بہت زیادہ تھے, اور اس میں ان کے بچنے کے چانسز نہیں تھے, یا تو پھانسی یا پھر عمر قید. راضی نامہ اور ان کے دونوں صاحبزادے, ایک صاحبزادے کو تو پھر ابھی انہوں نے جو ہے وہ جو ہے ناظم بنا دیا ٹنڈو والا یار کا, اور دوسرا بیٹا ان کے ساتھ ہی ہے اس وقت. تو یہ تھی جو ہے وہ لمبی چوڑی ان کے تختہ دار سے تخت اقتدار تک کی کہانی. اب اس میں جو ہے میں نے کہا تھا نا کہ بڑی قربانی دینا پڑی خود مسٹر زرداری کو, یہاں تک کہ اپنی شریک حیات
पाकिस्तान की पहली मुंतखब वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक हो गई इसमें। उसके बाद जब हंगामे फूट पड़े तो फिर मिस्टर ज़रदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जो कि वफाक की अलामत थी और बज़ाहिर हुब्बुल वतनी का एक चलता फिरता इश्तिहार बन गया था। वो नारा पाकिस्तान खप्पे, वो असल में दरअसल पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं था, बल्कि वो नारा था मौके सदारत खप्पे, मौके सदारत खप्पे। ये मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया था मुक़्तदिर हलकों को, एक तरीके से ब्लैकमेलिंग का, कि ये करो वरना जो है ये हंगामे आगे बढ़ सकते हैं। जिसके बाद ही उन्हें फिर हकीकी मानों में जो है वो फिर जो है तख्ते दार से तख्त इक़्तिदार तक पहुँचने में कामयाब हो गए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कराची, इस्लामाबाद में कत्ल की ना रुकने वाली वारदातें शुरू हो गई, टारगेट किलिंग शुरू हो गई। बड़े अजीब किस्म की वारदातें हुई। कराची में ख़ुद खालिद शहनशाह का कत्ल हुआ, बिलाल शेख का कत्ल हुआ, रहमान डकैत का कत्ल हुआ, सलीम सल्लू का कत्ल इस्लामाबाद में हुआ, कुछ और बहुत सारे लोग कत्ल हुए हैं। कुछ कत्ल जो है वो सिंध में भी हुए, कुछ कत्ल वहाँ भी हुए। तो कुछ कत्लों में जो है ख़ुद अली हसन ज़रदारी को भी इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद सदर पाकिस्तान बनने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान के 11वें सदर। अब बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत थी, दहशतगर्दी का जो वाक़या था, उसका बेनिफिशरी कौन था? क्यों नहीं कातिल पकड़े गए आज तक? क्यों नहीं उस कत्ल केस की उस तरीके से तफ्तीश करवाई जैसे कि जो इस किस्म के केसेस का तकाजा होता है? क्यों नहीं अक़वाम मुत्तहिदा की टीम से ताउन किया गया? क्यों इस मसले को पसे पुष्ट डालने की कोशिश की गई? ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी के सदर पाकिस्तान होते हुए ये वो चीज़ें हैं, ये वो वजूहात हैं जो शकूक व शुबात को जन्म देने का बाइस बन रही है कि जो बेनिफिशरी है वही बिलवास्ता या बराह रास्त जो है उसी साहने का ज़िम्मेवार ठहराया जाता है। अब पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी ताबान ज़फ़र, जिनका ताल्लुक़ ARY से है, वो इन तमाम तर वाक़यात को ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी के तख्ते दार से तख्त इक़्तिदार तक पहुँचने के इस तवील तरीन सफ़र के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा जी, ये हनीफ दवामी हमारे दोस्त और एक तरह से मेरे उस्ताद, उनकी फरमाइश पे और उनके हुक्म पे ये कुछ बातें मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है आसिफ ज़रदारी से मुताल्लिक़ उनकी राय क्या है, या और जो उनके सोर्सेज हैं वो उनको क्या बता रहे हैं, क्या बताएंगे, और वो अपनी इस वीडियो में आसिफ ज़रदारी की मुमकिना तौर पे एक जो उसकी शख्सियत का मनफी हिस्सा है उसको सामने लाने की कोशिश करेंगे। एक तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान दोनों तरह की मखलूक है, यानी उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और ख़ास तौर पे जब आप किसी शोबे में आ जाते हैं, सियासत में, सहाफ़त में, या किसी भी और शोबे में आ जाते हैं, तो उस शोबे की बाज़ मजबूरियाँ भी होती हैं। आप किसी यूटोपिया में नहीं रह रहे, आप कोई फ़रिश्ते नहीं हैं, आपको प्रैक्टिकलिज़म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो अखलाक़ी लिहाज से शायद दुरुस्त नहीं है। वैसे अगर आप यूनानी फ़लसफ़े की बात करें या जदीद फ़लसफ़े की भी बात करें तो कोई चीज़ अच्छे बुरे के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं होती। वो चीज़ किसके लिए अच्छी है और किसके लिए बुरी है, ये बहस होती है। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बुरी हैं तो वो किसी और के लिए अच्छी हैं, तो ये अच्छा बुरा भी एक रिलेटिव टर्म है। लेकिन हम चूँकि एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ आपको कानून होते हैं, जहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको फॉलो करना ज़ाहिर ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप अनारकी फैल जाएगी और कोई इवन प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। हर आदमी अपने ताकत के बलबूते के ऊपर अपना फ़ायदा उठाएगा और कमज़ोर को दबाएगा। तो वो तो ज़ाहिर है मैं उसकी तो उस पे तो मैं उसके अगेंस्ट तो मैं जा ही नहीं सकता। मुझे इस चीज़ का एहसास है कि जो बुनियादी कानूनी
جو یوں کہہ لیں مجبوریاں یا پابندیاں ہیں ان پہ تو آپ کو عمل درآمد کرنا ہے۔ زرداری کی شخصیت کی جہاں تک بات ہے تو مجھے بے نظیر کا ایک جملہ یاد آتا ہے، احسن بھون نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ احسن بھون سے ملاقات میں بے نظیر نے یہ بات کہی تھی، اور یہ مشرف کا دور تھا، تو بے نظیر نے کہا کہ وی پولیٹیشینز آر ولف بٹ وی نیڈ شیپس کلودنگ ٹو گیٹ ریڈ آف مشرف، یعنی ہم سیاستدان جو ہیں بھیڑیے ہیں، لیکن مشرف کو ہٹانے کے لیے ہمیں بھیڑ کے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ تو آصف زرداری کا مجھے ایسا لگتا ہے پورا سیاسی فلسفہ اسی کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ بہت پرانی بات ہے، میں نے کہیں چیمبر آف کامرس میں بیٹھا ہوا تھا، اس زمانے میں بزنس رپورٹنگ کرتا تھا، تو میں نے ایک صاحب کو سنا، انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی جو مجھے بری بھی لگی اس وقت اور تھوڑا سا مجھے غصہ بھی آیا۔ وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کس بیوقوف آدمی نے کہا ہے کہ بھائی شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اب یہ ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کا قول ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بیوقوف آدمی نے کہا ہے، لیکن ان کا اگلا جملہ جو تھا اس نے مجھے چونکا دیا۔ اگلا جملہ یہ تھا کہ بھائی گیدڑ کی طرح 100 سال جی لو، شیر بننے کے کئی مواقع مل جائیں گے۔ تو آصف زرداری کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور پھر آج وہ کس طرح سے خوش آمدیں کر رہا ہے یا کس طرح سے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے جن لوگوں کے خلاف ہی یہ بات کی تھی اس نے، تو ظاہر ہے لوگ اس کو منافقت بھی شمار کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ایک پریکٹیکل سیاستدان ہے، اس نے اپنی بیوی سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، حالانکہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے بیویوں سے سیکھنے کا، لیکن جو میں نے آپ سے جملہ نقل کیا بے نظیر کا، وہ ایک پورا سیاسی فلسفے کو بیان کر رہا ہے جو پاکستان جیسا معاشرہ ہے جس کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کہا جاتا ہے، جہاں مقتدرہ یا جس کو آپ مقتدر ہی کہہ لیں، اور کچھ کہنے کے لیے میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں مجھے مشکل ہوگی یا ہو سکتی ہے، تو وہ اس طرح سے اس کے اوپر معاملات کے اوپر قابض ہے کہ آپ چوں نہیں کر سکتے، تو آپ کو کس طرح سے بیچ میں سے راستہ نکالنا ہے، آپ کو بٹوین دا لائنز میں کیسے کام کرنا ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے وہ چیزیں کی ہیں جو آج تک پریشان کیے ہوئے ہیں۔ 18ویں ترمیم کو آپ دیکھ لیں، NFC ایوارڈ کو دیکھ لیں، اور صوبائی خود مختاری جو بہت ساری چیزوں کو صوبوں کو دے دیا ہے، اس کے لیے وہ پریشان کن ہے ان کے لیے۔ تو آصف زرداری کے جو سیاسی کام ہیں وہ بہت نمایاں ہیں۔ اس نے بلاول کی جس طرح سے پرورش کی ہے وہ بھی اب ہمیں نظر آیا ہے کہ خارجہ پالیسی پہ اس کی کتنی گرپ ہے، اور انڈیا کے معاملات میں اس نے کس طرح سے بڑے بڑے ششی تھرور جیسے آدمی کو اس نے بالکل ایک طرح سے سائیڈ لائن کر دیا، اور بلاول نے جو کچھ کر دکھایا وہ مجھے تو نظر نہیں آیا کہ ہماری سیاسی تاریخ میں اس طرح کا کوئی ہم نے خارجہ پالیسی پہ اس طرح مضبوط ہمارا معاملہ رہا ہے۔ تو زرداری کے جہاں بہت سے اور عوامل ہوں گے، بہت سے اور امور ہوں گے جس پہ بطور کرائم رپورٹر حنیف دوامی کو زیادہ مجھ سے پتہ ہوگا، لیکن سیاسی لحاظ سے تو میں اس کو بہرحال ایک جینیس سمجھتا ہوں جو پاکستان جیسی سوسائٹی میں اور پاکستان جیسے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں اس نے سیاست دانوں کے لیے راہ نکال کے رکھی ہے۔ مطلب 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چلتی رہی ہے، جبکہ ہمارا مقتدرہ پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کا مخالف یا اسٹیٹ رسک سمجھتا آیا ہے، یہ الزام لگتے رہے ہیں اس پہ، اور اس دوران بھی اس نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے خواتین کے لیے، مزدوروں کے لیے۔ ڈیلیور نہیں کر پاتی پیپلز پارٹی، یہ الگ بات ہے، مطلب زمین پہ نظر نہیں آتا، کراچی کا اور سندھ کے اور شہروں کا حال خراب ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں آئیڈیالوجیکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ پاکستان کو ایک پروگریسو اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہے۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کرتا چلا آ رہا ہو، تو اس میں آصف زرداری کا کردار بہت اہم ہے۔ بات تو میں لمبی کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ حنیف دوامی کا پوڈ کاسٹ ہے اور انہوں نے اپنی بات کرنی ہے۔ جو مجھے سیاسی لحاظ سے سمجھ میں آیا اور جو مجھے آصف زرداری کی شخصیت میں یہ پہلو نظر آیا کہ وہ چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک قدم پیچھے اور ایک قدم آگے بڑھتا ہے، وہ ایک سیاست کی جو بنیادی طور پہ سیاست یہی ہے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ، ورنہ تو پھر ظاہر ہے آپ آمریت ہی قائم کر دیں، آپ ڈنڈے کے زور پہ اور ٹینک کے زور پہ سب کچھ کریں، آپ کو کسی کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آصف زرداری اس معاملے میں اس وقت شاید سب سے بہتر سیاستدان ہے۔ آصف علی زرداری بے شک اتنی ساری وارداتوں کا میں نے ذکر کیا، وارداتیں تو بہت ساری ہیں، لاہور میں بھی بہت سارے قتل ہے، خود اسٹیل مل کے چیئرمین کا بھی قتل ہوا تھا، اور بہت سارے قتلوں میں جو ہے بالواسطہ براہ راست ان کا نام آ رہا ہے۔ بے شک اس میں وہ کچھ میں
بری ہو چکے ہیں، کچھ کیسز جو ہے ٹیکنیکل بنیاد پر وہ دفن کر دی گئی، اور کچھ کیسز خود گورنمنٹ نے واپس لے لی، اور کچھ کیسز NRO کے چوری تلے آ گئے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شکوک و شبہات تو ہیں۔ پیپلز پارٹی والے ہوں یا ان کے مخالفین ہوں، الزامات تو ابھی بھی جو ہے 10% سے 110% بننے والے زرداری پر ہی عائد کیے جاتے ہیں، اپنی بیوی کی شہادت پر، گرچہ اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ جو بینیفیشری ہوتا ہے کسی واقعے کا، کسی سہنے کا، بالواسطہ براہ راست اسی کو اس کا ذمہ وار جو ہے وہ ٹھہرایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کی ایک رولنگ کو جو ہے وہ جواز بنا کر۔ قسمت کتنے دھنی ہے کہ بار بار جو ہے وہ موت چھو کے گزر جاتی ہے۔ سلیم اختر صدیقی کہہ چکے ہیں کہ جیل میں جب ان کو لایا گیا خود مرتضیٰ بھٹو کی شہادت کے بعد، تو اس وقت یہی خطرہ تھا کہ اس کا کام بھی جیل میں تمام کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت جو ہے سلیم اختر صدیقی جو ہے وہ ان کے محافظ بن کر پہرا دیتے رہے، کیونکہ یہ اس وقت MPO میں تھے، باقاعدہ گرفتار نہیں تھے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ بحیثیت IG جیل یہ ان کی ذمہ واری میں شامل تھا کہ وہ MPO میں جو نظر بند ہوتے ان کی خاص طور سے ان کی جان کی حفاظت کرے۔ تو اس طریقے سے اس وقت موت کے منہ میں جانے سے انہیں بچانے کا سہرا جو ہے وہ خود سلیم اختر صدیقی کے سر جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے خود CIA سینٹر میں انہیں لایا گیا تھا، جب انہوں نے اپنی پن کے ذریعے ڈرامائی طور پہ اپنے زبان کو زخمی کر دیا تھا، ٹارچر کا الزام لگانے کے لیے، جب خود شہباز شریف نے جو ہے موت کا فرشتہ بنا کر جو ہے اس وقت کے IG مقبول رانا کو جو ہے خاص طور سے سندھ کا IG بنایا تھا، اور مقبول رانا نے جو ہے اس وقت پھر چودھری اسلم جو شہید SSP ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے، خود آصف زرداری کو ہلاک کرنے کے لیے، جب وہ CIA سینٹر میں تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہیں بھی اس کا علم ہو چکا تھا کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اب اس بار جو ہے وہ ان کی فنکارانہ صلاحیتیں بھی جو ہے وہ انہیں بچا نہیں سکے گی، لہٰذا خود کو اس موت کے منہ سے نکالنے کے لیے جو ہے پھر پین سے جو ہے وہ پیپر پین سے اپنی زبان کو زخمی کیا، اور خون نکلنا شروع ہوا۔ تو اس کے بعد جب اطلاع ملتی ہے SSP CIA منظور مغل کو، تو وہ جو ہے تمام تر پابندیوں کو توڑتے ہوئے، جبکہ IG کی طرف سے وارتی کہ نہ لے جایا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے خود منظور مغل ایز اے SSP اپنی سرکاری گاڑی میں جو ہے آصف زرداری کو CIA سینٹر سے آغا خان اسپتال لے گئے تھے، وہاں علاج کرایا تھا، وہاں ایڈمٹ کرایا تھا ان کو، IG مقبول رانا کی شدید ترین مخالفتوں کے باوجود۔ تو دوسری بار جو ہے موت کے منہ سے نکالنے کا سہرا جو ہے وہ منظور مغل کے سر جاتا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کا سفر تھا تختہ دار سے تخت اقتدار تک، یہ واقعی بڑا کٹھن تھا، بہت دفعہ موت کے منہ میں جاتے جاتے وہ رہ گئے تھے۔ 11 سال انہوں نے جیل میں جس طرح گزارے، وہ تو سب کے سامنے ہیں کہ وہ جیل کے نام پہ ایک مذاق تھا، جو جیل اس وقت لوگ گزار رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہ جیل ایک 5 اسٹار ہوٹل والا جیل تھا۔ تو اس میں انہوں نے 11 سال گزارے، اور 11 سالوں میں جو ہے وہ اپنی فیملی کی تعداد میں اضافہ ہی کرتے رہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جیل جو ہے وہ ان کے لیے واقعی عقوبت گاہ تھی یا کہ جنت گاہ تھی، اور یہ وہی جیل تھی جہاں پر جو ہے خود دوسری لڑکیوں عورتوں کے آمد و رفت پر جو ہے خود محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ ان سے جھگڑا تک ہو گیا تھا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں جو ہے ایک دوسرے کی بال تک کھینچے گئے تھے، اور اس پر جو ہے خود محترمہ ناراض ہو۔ تو یہ وہ جیلیں تھیں جن جیلوں میں جو ہے خود
آصف علی زرداری نے 11 برس گزارے، اور ان 11 برسوں کو جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے ان کے تاریخ ساز کارناموں سے تشبیہ دیتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھک پاتی۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ جیل کس قسم کی جیل تھی، اس جیل میں رہ کر جس قسم کا انہوں نے ہے وہ سب کے سامنے ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے گاڈ فادر بن کر جو ہے جیل میں رہ کے جو ہے وہ اپنا پورا نیٹ ورک چلا رہے تھے اس وقت۔ اور جو لوگ اس وقت ان سے خفا ہیں یا جو ناراض ہیں، جن کے لیے یہ جو شیر کا سہارا بار بار لیتے ہیں، جو ہے دیکھا جو کھا کے تیر کمیگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، انہی دوستوں کو تو پھر بعد میں ان کرائم میں استعمال کیا۔ میرا اشارہ ذوالفقار مرزا کی طرف ہے، جو خود ذوالفقار مرزا جو تھا وہ سجاد اسٹیل مل کا جو چیئرمین ہے، مارا تھا، مرڈر ہوا تھا سجاد حسین، اس میں ذوالفقار مرزا آن دا اسپاٹ موجود تھا، مرڈر میں موجود تھا۔ ون آف دا اکیوزڈ، جی ہاں، میرے پاس فائل ابھی پڑی ہوئی میرے پاس فائل، اور اس کی سرکمٹینشل ایویڈنس جو تھی اس میں آرڈر تو زرداری نے دیا تھا کہ ان کو مار دو، مگر اسپاٹ پہ یہ خود تھا، ذوالفقار مرزا اسپاٹ پہ۔ ایک بار پڑھ لیتے تو شاید آج پاکستان کا نقشہ ایسا نہ ہوتا جیسا ہے، سیاست کا نقشہ۔ مجھے کسی دوست نے، اور آرمی کے دوست، میرے وہاں بہت دوست تھے پنڈی میں، انہوں نے کہا یار اب پریزیڈنٹ سے مل تو رہو، جنرل صاحب سے۔ پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، ہاں، ہی کالڈ می، مجھے اپنے کرنل شیر کو کہا، کرنل شیر بھی سن رہا ہوگا۔ اچھا، کوئی اتنی وہ نہیں ہے، اچھی بات ہی ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی سیکرٹ ایکٹ میں نہیں آتی یہ بات۔ تو اس دوست نے مجھے کرنل شیر کو فون کیا، کرنل شیر نے مجھے کہا کہ آپ کا ٹائم فکس ہے، پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ آپ آ جاؤ، پریزیڈنٹ ہاؤس آ جاؤ۔ تو میں پریزیڈنٹ ہاؤس چلا گیا، تو وہ گیٹ پہ بتایا ہوا تھا سب نے، تو ظاہر سارے وہ ایک دم سے گیٹ ویٹ سارے میرے لیے کھل گئے۔ اب یہ سلیم اختر کی وہ دیکھو نا، سلیم اختر کہاں جاتا تھا، خود ہی بلاتے تھے، اور وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے مین گیٹ پہ مجھے لینے آئے، اور وہ لفٹ سے مجھے اوپر لے گئے۔ کرنل شیر بھول بھلیا تھے، میں نے کہا یہاں سے تو میں نکل بھی نہیں سکتا۔ کہا کہ نہیں سر، ہم آپ کو واپس چھوڑیں گے۔ اچھا، اوپر چلے گئے۔ تو بڑے اہم میرے پاس ڈاکیومنٹس تھے، اگر وہ دیکھتے تو شاید وہ کنٹینیو کرتے۔ تو کیا ہوا کہ میں جا کے، انہوں نے کہا آپ کا ٹائم، میں کرنل شیر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کرنل شیر نے کافی وافی منگائی اور بسکٹ یہ وہ پیتے رہے۔ تو میں آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں نے کہا کرنل شیر کو کہ آپ پتا کرو، نہیں میں جا رہا ہوں واپس، مجھے کوئی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تو مجھے پوسٹنگ کی ضرورت ہے اور نہ مجھے کوئی اور بات کرنی ہے۔ تو جو آپ نے کسی اہم آدمی نے آپ کو کہا ہے آپ کی طرف سے، تو وہ بات سن لیں آپ کے حق میں ہوگی، جنرل صاحب کو بتا دیں آپ کے حق میں ہوگی۔ اب جنرل صاحب پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، جنرل پرویز مشرف سے ہی مخاطب ہوں کہ جنرل صاحب آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ نے ان کو کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو میں نہیں جانتا ہوں، اور سلیم اختر کو بولو کہ وہ کون سی چیز ہے جو میں نہیں جانتا۔ تو میں وہ فائل اٹھا کے میں نے کہا کرنل شیر کو چلو یار، اور انہوں نے نہیں سننی۔ میں نے کہا مجھے نیچے تو چھوڑ کے آؤ، میں تو جا بھی نہیں سکتا یار، جتنی بھول بھلی ہے تم نے، تمہاری ایوان سے طرح۔ وہ مجھے پھر نیچے گاڑی تک چھوڑ کے آئے، اور مجھے کہا ساری، میں نے کہا نہیں، ساری نہیں کی، میں نے کہا یہ بات جو آج ہوئی نہ ہوئی تو یہ بہت بڑی اہم تھی، تو اس کا رزلٹ آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو یہی ہوا کہ انہوں نے اس کو چلتا ہی کر دیا۔ اگر وہ سن لیتے اس دن میری تو شاید نہیں جاتے اس طرح۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو اہم ترین فائل یا اہم ترین معلومات آپ کے پاس زرداری سے متعلق تھی، اگر یہ وہ اس وقت سن لیتے ہیں پرویز مشرف صاحب، تو یہ شاید پیچھا کرنے کی غلطی نہ کرتے اور نہ ہی
آصف علی زرداری جو ہے پاکستان کے 11ویں صدر بننے میں کامیاب ہوتے، بلکہ وہ انہی 2 مقدمات میں اپنے منطقی انجام کو پہنچا دیے جاتے۔ یہ مطلب آپ کی باتوں سے یہ میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ اگر اس دن پرویز مشرف جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی اہمیت دیتے، آپ کی باتوں کی جو سنگینی ہے اس کو سمجھتے، تو پھر شاید وہ فیصلہ کچھ وہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا، فیصلہ کچھ اور کرتے اور ملک کی سیاست یہ نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی۔ جی، اور نوئنگلی جنرل صاحب کو پتا بھی تھا کہ یہ تفتیش جو ہے سلیم اختر نے کی ہے، آپ کو ان کو پتا بھی تھا، نوئنگلی پتا نہیں کس موڈ میں تھے، کسی اور موڈ میں تھے، کس موڈ میں تھے۔ سیاسی ڈھانچہ کچھ اور ہوتا، زرداری 2 بار ملک کے صدر نہ بنتے بلکہ تختہ دار پر لڑک چکے ہوتے۔ اگر وہ فائل پرویز مشرف پڑھ لیتے، اس فائل میں بہت کچھ تھا، اس فائل کو پڑھنے کے بعد وہ شاید رسوائے زمانہ این آر او پر سائن نہ کرتے۔ یہ دعویٰ ہے خود سلیم اختر صدیقی، فارمر ڈی آئی جی سی آئی اے کا۔ تو یہ مسٹر زرداری کی جو ہے وہ جرائم میں ڈوبی ہوئی ان کے تختہ دار سے تخت اقتدار تک کی کہانی، کہ کتنی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، کتنی تکالیف کا انہوں نے سامنا کیا، کس قسم کے مقدمات ان پر درج کیے گئے، اس میں وہ ملوث تھے، پہلا کروڑ کیسا انہوں نے کمایا، پہلی واردات ان کی کہاں پر تھی اور پہلی واردات میں ان کی حالت کیا تھی، یہ سب کچھ آپ لوگ اس ویلاگ میں دیکھ چکے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے بار جو ہے وہ صدر بننے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بے نظیر بھٹو شہید کا کیس جو ہے وہ تاحال تشنگی کا شکار ہے۔ کوئی انصاف محترمہ کو نہ مل سکا، جن کے شوہر بن کر جو ہے خود آصف علی زرداری جو ہے وہ تختہ دار سے تخت اقتدار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے ایسے صدر ہیں جنہیں دوسری بار جو ہے وہ پاکستان کے صدر بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ جن وکلاء نے مسٹر زرداری کی قانونی جنگ میں ان کی مدد کی، وہ وکلاء بعد میں جو ہے خود مسٹر زرداری کی حکومت کا حصہ رہے، سینیٹر بن گئے، وزیر بن گئے، اراکین اسمبلی بن گئے، اور خود زرداری کی حکومتوں سے جو ہے وہ مالی فائدے اٹھاتے رہے، کیونکہ ان وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ زرداری کو مقدمات سے باہر نکالنا اور ملک کے صدر بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کا حق ہے کہ وہ انہیں اپنی حکومتوں میں شامل کریں۔ اب اتنا لمبا چوڑا جو میں نے پروگرام کیا، اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ یہ تمام جو جرائم ہیں جس میں بالواسطہ یہ براہ راست جو ہے مسٹر زرداری ملوث رہے ہیں یا ان کا نام آتا رہا ہے، 2 بار خود فارمر ڈی آئی جی سلیم اختر صدیقی کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، جیل گئے، 11 سال انہوں نے جیل میں گزارے، تو کیا فرق پڑا مسٹر زرداری کو؟ ان کا جو سیاسی سفر تھا وہ تو بالکل 120 کیا بلکہ 140 150 کی رفتار سے آگے ہی بڑھتا گیا، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چاہے وہ جیل میں رہیں یا حوالات میں رہیں، ان کی صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو بدستور آگے بڑھتے گئے۔ جمہوریت کو، ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ملک کی جمہوریت پہلی ہی لنگڑی لوڑی جمہوریت تھی، لیکن جو لنگڑی لوڑی جمہوریت تھی اس جمہوریت کو بھی جو ہے وہ عوام کی جڑوں سے نکال کر اس جمہوریت کو جو ہے وہ گملے کا پودا بنوانے کا صحرا جو ہے وہ اس بہت بڑی تبدیلی کا نتیجہ ہے جو خود این آر او کی شکل میں مرحوم صدر پرویز مشرف نے دیا تھا، محض اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے یا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ اب ہوا کیا؟ کس قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت ملک میں، خاص طور سے صوبہ سندھ میں۔ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کے نام پہ ایک بدنما
دھبا ہے. ایک جمہوریت کے نام پر جو ہے بہت بڑی آمریت پچھلے 15 سالوں سے جو ہے ویسے تو پورے ملک میں ہے لیکن سندھ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, اور اس مقصد کے لیے خود سرکاری مشینری کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر ہو یا پولیس کے ایس ایس پی ہو, وہی جو ہے انتخابات میں مسٹر زرداری کی پارٹی کو کامیاب کرواتے چلے آ رہے ہیں. وہ ایک انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں انتخابات میں, وہ مسٹر زرداری کی پیپلز پارٹی کو سہارا دیتے رہے, اور جب وہ اقتدار میں آتے تو پھر ان سے اپنی من پسند پوسٹنگیں لیتے رہے. یہی حال جو ہے پنجاب میں خود مسلم لیگ نون والے کرتے رہے ہیں, اور باقی جو علاقائی سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا میں ہو یا پھر خود بلوچستان میں ہو, ہر جگہ یہی فارمولہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا ہے. لیکن اس کی داغ بیل جو ہے وہ خود سندھ سے رکھی گئی ہے. باقی جگہ تو اس کا تناسب یقیناً آٹھے میں نمک کے برابر ہوگا, لیکن سندھ میں جو ہے یہ تناسب نمک اور آٹھے والا ہو گیا تھا, یعنی کہ شفافیت تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی. 2 نمبر کے الیکشن جو ہے وہ ہوتے چلے آ رہے ہیں, کیونکہ اس 2 نمبر کے الیکشن کی شروعات ہی اس بدقسمت یا اس این آر او سے رکھی گئی تھی, جس این آر او کے نتیجے میں جو ہے تختہ دار سے زرداری کو نکال کر جو ہے وہ تخت اقتدار پر پہنچایا گیا, جس کا خمیازہ جو ہے وہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے اس قسم کے 2 نمبری جمہوریت کی شکل میں. کہ ایک ایسی جمہوریت کہ جس میں جمہوریت تو ہے, جمہور کا اس میں کوئی حصہ نہیں, یعنی دنیا کی یہ واحد جمہوریت ہے جس میں جمہور جو ہے وہ لا تعلق ہو چکی ہے. سارے کے سارے قوانین جو ہے, جو بھی قانون سازی ہوتی ہے, جو بھی جمہوریت سے جڑے کام ہیں, اس میں اپنی ذات کو صرف فائدے پہنچائے جاتے ہیں. جمہور کی تکالیف کا, جمہور کے جو ہے وہ پریشانیوں کو بالکل بھی اس میں خاطر نہیں لایا جاتا. اب پولیس جو کہ اس کھیل کا ایک بڑا حصہ بن چکی ہے, خاص طور سے سندھ میں, تو پولیس جو ہے وہ اپنی پولیسنگ کو بھول چکی ہے. پولیس جو ہے ظالم اور مظلوم کا فرق مٹا چکی ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. دنیا بھر میں جو ہے پولیس جو ہے وہ مظلوم کا جو ہے وہ ڈھال کا کردار ادا کرتی ہے ظالم کے خلاف ہتھیار بن کر. لیکن پاکستان میں اس 2 نمبری جمہوریت کے نتیجے میں جو ہے خاص طور سے سندھ میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ ظالم کے لیے ہتھیار کے بجائے جو ہے وہ مظلوم کا جو ہے وہ ہتھیار بن جاتی ہے. مظلوم کے لیے وہ ڈھال کا کردار ادا نہیں کرتی, بلکہ خود ظالم کے ساتھ مل کر مظلوموں پر جو ہے وہ ظلم کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے. اس جمہوریت کے نتیجے میں, جس جمہوریت نے جو ہے خود تختہ دار سے ایک قیدی کو نکال کر جو ہے وہ تخت اقتدار پر پہنچا کر پاکستان کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے جو ہے وہ دلدل میں جو ہے ایسا دھکیل دیا کہ جس سے اب اس کے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یہ وہ سفر تھا خود مسٹر زرداری کا تختہ دار سے تخت اقتدار تک, جس نے پاکستان کی بنیادوں کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا ہے. اب جب ایک ایسا شخص جب ملک کا 11واں صدر بنا, تو جس پولیس افسر نے اسے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے گرفتار کیا تھا اور ان کے تمام سیاہ کرتوت جو ہے وہ اپنی ان کھلی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا, جس کے تاثرات آپ پروگرام کے اگلے حصے میں دیکھ چکے ہیں, سن چکے ہیں. اب ان کے تاثرات کیا ہو سکتے ہیں خود آصف علی زرداری کے ملک کے 11ویں صدر منتخب ہونے پر؟ میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس آدمی کو جس کے خلاف اتنی بڑی ایویڈنس تھی, ہمارا ایسا نظام ہے کہ وہ بغیر کسی اس کے وہ آ کے صدر بن گیا, ہمارا صدر بن کے, اور اتنا اس میں کسی میں ظرف ہوتا ہے, کسی میں نہیں ہوتا ہے. اور اس میں مجھے کوئی فیلنگ نہیں تھی, نہ مجھے کوئی ڈر تھا. میں او ایس ڈی تھا, میں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں, بن گیا کیا ہے.
لیکن یقیناً سلیم اختر صدیقی کی جو باتیں ہیں یہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے. انہوں نے یقیناً روتے ہوئے جو ہے یہ تاثرات بیان کیے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا اس ملک پر، ملک چلانے والوں کو آخر کیا ہو گیا، وہ کون سی مجبوریاں ان کے گلے پڑ گئی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں اتنا غلط قدم اٹھانا پڑا. ثبوت تھے ان کے پاس، فائلیں تھی ان کے پاس، لیکن اس وقت کے جو ہے صدر مملکت کو جو ہے وہ اتنے نشے میں چور تھے کہ وہ ان کی فائل کو دیکھنے کا اور ان سے ملنے کا، ان کی بات سننے کا انہیں موقع ہی نہیں ملا، اور ایک ایسا فیصلہ کر گئے کہ جس سے جمہوریت کی انہوں نے جو ہے پوری کی پوری بساط ہی جو ہے وہ پلٹا دی، اور خود بعد میں اسی جمہوریت کا وہ ایسے شکار ہوئے کہ انہیں بھی کان سے پکڑ کر اسی صدر نے باہر نکال دیا جس صدر پر انہوں نے احسان کیا تھا، اور احسان کا بدلہ انہوں نے کیسے چکایا. جو پہلے میں نے ابتدا میں اپنے پروگرام کے جو شعر کا میں نے سہارا لیا تھا کہ کھا کے تیر جو دیکھا کمیگاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ بڑا مقبول شعر ہے جو اکثر جو ہے مسٹر زرداری اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ شعر تو خود ان پر موقع بموقع جو ہے وہ صادق آتا ہے. کہاں کہاں میں نے اس کا استعمال نہیں کیا. خود ان کے مرحوم والد کی جو حرکتیں تھی، جو انہوں نے صلہ دیا تھا خود غلام مصطفیٰ جتوئی اور سب سے بڑھ کر اپنے سمدی یعنی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، تو یہ مسٹر زرداری کے وہ کارنامے ہیں جس پر مجھے یہ آج اتنا طویل ترین پروگرام کرنا پڑا. اسی کے ساتھ ناظرین کہہ جاتا ہوں اللہ حافظ.